جہاں ساری آنکھیں پریشان ہوں گی تو وہاں پہ یہ 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے میدان میں بھی چمک رہی ہوں گی اور خوشی کی چمک ان آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہوگی۔ کون کون سی؟ پہلی وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے رکتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کیا کرتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ کہ جو اللہ کی یاد میں رویا کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو یہ آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا؟ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، دنیا کی ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان آنکھیں، یہ آنکھیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم پوری زندگی ہر منٹ پہ اللہ کا اس کے بدلے شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کی قیمت تو آپ اس انسان سے پوچھیں جس کے پاس آنکھوں میں روشنی نہیں ہے نا؟ آنکھیں صحیح و سالم ہوتی ہیں بہت سارے نابینا لوگوں کی، جیسے اپنی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں مگر ان میں روشنی نہیں ہوتی۔ اب جس وقت ہم اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اور آنکھوں میں دی ہوئی روشنی سے جس وقت ہم ناجائز و حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس وقت ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، ان آنکھوں کی روشنی کو ہم اسی چیز میں استعمال کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ کیونکہ بتائیے، میرا یا آپ کا یا کسی بھی دنیا کے انسان کا آنکھ کی روشنی پہ مالکانہ حق تھوڑی ہے، یہ تو پروردگار نے عطا فرمائی ہے، اور دنیا کا کوئی انسان ایسی روشنی کسی کی آنکھ میں ڈال بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ پوری دولت کسی کے قدموں پہ رکھ دیں کہ میری آنکھ میں بالکل ایسی روشنی پیدا کر دو جو روشنی قدرتی اللہ نے پیدا کی ہے، کوئی دنیا کا ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کی آنکھ کو ایسا بنا سکے، کیونکہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ڈاکٹروں کو جو ہنر دیا ہے وہ بھی اللہ نہیں دیا ہے نا؟ تو ہم یہ آنکھیں جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہیں، یہ آنکھوں میں روشنی حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہے، آنکھوں کی روشنی قرآن پاک کی سطروں کو دیکھنے کے لیے ہے، آنکھوں کی روشنی اپنے ماں باپ کی چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے ہے، آنکھوں کی روشنی حرام چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس آنکھوں کی روشنی کو حرام کاموں میں استعمال کریں گے نا، تو اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے ہماری آنکھوں سے روشنی کو چھین لیا تو بتائیے پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اس چیز پہ، ہے نا؟ اللہ کی ہر نعمت کی ہم قدر کریں۔ ایک ایسا واقعہ، بالکل سچا واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ ایک صاحب تھے جو ہمیشہ موبائل پہ لگے رہتے اور موبائل پہ ہمیشہ غلط مناظر دیکھتے، تو ایک دن رات میں وہ موویز دیکھتے دیکھتے سوئے۔ جب صبح کو اٹھے، اچھی خاصی آنکھوں میں روشنی تھی۔ یہ بالکل ریئل گھٹنا اور سچی حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی کا نام لینا یا جگہ کا نام لینا مناسب نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھیں کہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے سامنے کی بات ہے نا؟ غلط چیزیں موبائل پہ دیکھا کرتے اور اسی عالم میں سوتے۔ ایک دن جب صبح کو اٹھے تو انہیں اپنی ٹوپی تک، اپنا کرتا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا۔ کوہرام مچ گیا سب میں کہ فلاں کو چمک ہی نہیں رہا ہے، فلاں کو چمک نہیں رہا ہے نا؟ جب انہیں نہیں چمکا تو اب بے پناہ رونے لگے وہ
سجدے میں گر گئے اللہ کے حضور, بہت توبہ کی, بہت معافی تلافی کی, سچی توبہ کی اللہ کے حضور, تو 5ویں دن اللہ نے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی پیدا کی. یہ بالکل ریئل واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے نا. اس لیے ہمیں جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہے نا. اب آپ ایک حدیث سنیں. آج جو میں بات شروع کر رہا ہوں یہ اللہ کے ڈر سے رونے کے تعلق سے اس میں حدیث آئیں گی. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ. اس کا مطلب ہے کہ جب قیامت کا میدان لگے گا, اللہ حساب و کتاب فرمائے گا, اس دن کے بارے میں ہم سوچا کریں. یہ ہماری زندگی چند روزہ ہے نا. ابھی کل ہی کا واقعہ ہے. ابھی ہمارے قاری رضی احمد صاحب آئے ہوئے نگلی عاقل سے بتا رہے تھے کہ ایک لڑکی نے, جوان لڑکی تھی, رشتہ لگا ہوا تھا, کان چھدوائے کان اپنے, شام کو کان چھدوائے, اسے رات میں بخار ہوا اور آج صبح اس کا انتقال ہو گیا. اچھی خاصی صحیح و سالم تندرست و توانا لڑکی. زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کچھ نہیں. ایسا ہی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نہ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ, نہ آپ کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ. ہمیں ایک ایک قدم ہے جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے. اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ کیسا قیامت کا میدان ہوگا. سورج سوا نیزے پہ ہوگا, بھیجے کھول رہے ہوں گے. قرآن شریف نے کیفیت کنڈیشن بیان کی, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگ رہا ہوگا, و امہ, اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا, و ابیہ, اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا, و صاحبتہ, اور اپنی بیوی سے بھی بھاگ رہا ہوگا, و بنیہ, اپنے بچوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا. ذرا غور تو کریں, یہاں اپنی جان تک ہم دینے تیار ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہماری بیوی, ہماری ماں ہمارے لیے اپنی محبتوں کو قربان کرنے تیار ہیں. لیکن وہ قیامت کے میدان پہ غور کرو, قرآن کا فرمان سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا, اپنی ماں سے بھی دور جائے گا, اپنے باپ سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا, اپنے بیوی بچوں سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں دو چیزیں کام آئیں گی ہے نا. ایک تو ہمارا اور آپ کا اچھا عمل کام آئے گا, دوسرے اللہ کے رسول کی سچی محبت کام آئے گی. ایک حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ, دیکھیے ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں. آپ نے ابھی سنا نا کہ ماں بھی بھاگے گی, دور بھاگے گی. ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے, ذرا سا ہاتھ چھل جائے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے کہ نہیں. لیکن وہ ماں بھی, اس ماں کی محبت بھی وہاں پھیکی پڑ جائے گی. وہاں کس کی محبت کام آئے گی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کام آئے گی. حدیث سنے آپ کی طبیعت مچل جائے گی. حدیث کے الفاظ لکل نبی دعوت مستجابہ. سرکار فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ایک دعا ہر حال میں مقبول ہوتی ہے. مطلب یہ ہے ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, یہ عقیدہ رکھے. مگر اللہ نے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی ہے. سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں نے اس ایک دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا. اللہ سے وہ دعا
دنیا میں مانگ لی اللہ نے قبول فرماتی. سرکار فرماتے لیکن میری جو اسپیشل دعا ہے، میں نے اپنی اسپیشل دعا کو ہے اپنے گناہگار امتیوں کے لیے قیامت کے میدان کے لیے بچا کے رکھا ہے. اور وہ دعا ہے کیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں میری دعا یہ ہے شفاعتی لأہل الکبائر، اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کرواؤں گا. ایسا خطرناک ماحول ہوگا قیامت کے میدان کا، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اچھا ہونا ضرور ہے، یہ کوئی اسٹوری، کوئی افسانہ نہیں ہے. ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے. قبر کے جب بعد میں قیامت جب وبا ہوگی تو قبر سے نکل کے اللہ کے حضور جانا ہے. یہ ہونا ہی ہے نا. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ کتنے زمانے تک ہمیں قبر کے اندر سونا پڑے، لیکن قرآن نے جو کہہ دیا وہ حق ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو اب حدیث سنیں، آپ تیاری کریں آخرت کی، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ جو انسان اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نکال دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. ایک آنسو کی برکت دیکھیے آپ. اب آنسو کی مقدار کتنی ہونا چاہیے، کتنا موٹا آنسو ہے نا. تو اس کے تعلق سے بھی حدیث پاک ہے. دوسری روایت ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ مثل رأس الذباب. سرکار فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر، کتنا؟ مکھی کے سر کے برابر اپنی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکال دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں. کچھ نہیں ہے زندگی میں ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے. اگر تم سے کوئی پوچھے کہ میری زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی راکھ رکھنا اور اڑا دینا، ہے نا، یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. ہے شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. قرآن شریف فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے نا. تو اور اس نے کہا تھا لاقعدن، اس نے 8ویں پارے میں بیان ہے، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا میں تیرے بندوں کے راستوں پہ بیٹھ بیٹھ کے انہیں بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے جو میرے سچے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا داؤ چلنے والا نہیں. اللہ بھی فخر فرما رہا ہے اپنے نیک بندوں پہ. سبحان اللہ. تو یہ شیطان لگا ہوا ہے. ابھی ماشاءاللہ عصر میں کتنے لوگ تھے، مغرب میں کتنے لوگ تھے، عشاء میں بھی کافی لوگ تھے، ہے نا. تو یہ فجر میں کم نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ ہونے چاہیے. مسجد کے نمازی بنو، دین کے غازی بنو، ہے نا. اللہ توفیق دے تو خانہ کعبہ کے حاجی بنو. نیک کام کرو جب تک زندگی ہے. ایک شاعر نے میرے پیچھے پہلے بھی شعر بیان کیا تھا، غافل تجھے گھڑیاں بھی یہ دیتی ہیں منادی، غافل تجھے گھڑیاں بھی یہ دیتی ہیں منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک سانس گھٹا دی، ہے نا. تو یہ گھڑیاں جو چل رہی ہیں، سوئیاں، یہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں ان کا 1 سیکنڈ آگے بڑھنا ہمیں بتا رہا ہے ہماری زندگی کا 1 سیکنڈ کم ہو گیا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم تیری دی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو مولا اسے معاف فرما۔ یا اللہ حدیث رسول کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتیوں کو دور فرما۔ مولا ہمیں جائز روزگار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہو اسے شفا نصیب فرما۔ ہم میں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن و اسلام کی محبت پیدا فرما، اپنی اور اپنی نبی کی سچی لگن اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔